میرا خاوند جو ہے دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ اس کی توجہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں گی نا، آپ بھی بن سن کے رہیں تو پھر توجہ کرے گا نا۔ دوسرے تو بن ٹھن کے رہتے ہیں نا، اسی لیے تو لوگ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لڑائی کرنا حرام ہے۔ اگر قطار میں موقع ملے نہ ملے اشارہ کرو، وہی ثواب ہے۔ طواف اور نماز میں وضو ٹوٹتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو، مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، ٹوٹتا رہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ عید عورت جمعہ بھی اور عید بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عورت کا شرعی پردے میں چہرے پر بھی پردہ ہے، اگر چہرے پر ہی پردہ نہ ہو تو کیا پاؤں کو پردہ کرے گی؟ قرآن میں ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے اوپر چادر کھینچیں تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی حتیٰ لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر قیامت ہوگی، چونکہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، برے لوگوں پر۔ رشتہ آیا ہے، استخارہ بھی کیا ہے، لڑکا جاب کرتا ہے، بہرحال آپ کا دل کرتا ہے تو کر لیں، باقی اللہ چاہے اس کے رزق میں برکت دے دے، نہ کرے کوئی ضروری نہیں۔ بس استخارے میں جب خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ حضرت حزیر کا گدہ جنت میں جائے گا، تم اپنا فکر کرو، اس کے گدے کا کوئی فکر نہ کرو۔ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، گدوں کے لیے نہیں بنائی۔ بیوی بیٹی بہن عمرے کے لیے ساتھ ہیں، محرم میں ہوں، عمرے کے لیے میرے بغیر ہوٹل سے اکیلے آ کر ادا کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ روزانہ طواف اکیلے کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ محرم کو رسی باندھ کے ساتھ رکھیں۔ یہ خواب کا پتہ نہیں لگتا، خواب اگر برا ہو تو بتایا ہی نہ کرو۔